الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ اسی قسم کی بات کرتا ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر کرتے تو ان کو صاف نظر آتا کہ یہ اگر کسی غیر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو اس میں یہ لوگ بہت سارے اختلافات یا کانٹراڈکشنز پاتے۔ تو نہ تو صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی دعوت ہر عام اور خاص کو دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ترغیب دیتا ہے۔ جیسا کہ جیسے سے ہم آگے بڑھیں گے میں کچھ چیزیں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ یہ تو میرے خیال سے ہمارا المیہ ہے اس امت کا کہ ہم نے علم کو دو خانوں میں بانٹ دیا، دینی علوم اور عصری علوم۔ جو لوگ دینی علوم حاصل کرتے ہیں ان کا عصری علوم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور جو لوگ عصری علوم حاصل کرتے ہیں ان کا دینی علوم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ دونوں طبقات ایک واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ اللہ کے رسول نے علم کی یہ تقسیم کی۔ ہمارے نزدیک تو علم کی ایک ہی تقسیم ہے، ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع، بس یہی تقسیم۔ تو ہم کو یہ سوچنا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ آیا کتاب اللہ اس پر غور و فکر کرنا خالص علماء کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے، کہ آیا ایک عام آدمی، میں کسی مسلمان کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام آدمی، کیونکہ یہ تو ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجی۔ اگر آپ اس کے سمجھنے کے اوپر شرط لگا دیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ غیر مسلم اس سے ہدایت کیسے پائے گا؟ یہ سوال ہے میرا اب تمام لوگوں سے۔ دوسری بات جو میں یہ تمہیداً آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قرآن سے گہرا شغف ہے مجھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جب بھی میرے سامنے آتی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے رسول نے، میرے نبی نے مجھے اس زمانے میں ایک ایسا موقع دیا ہے کہ میں دوسرے لوگوں سے بہتر ہو جاؤں، اور اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ خیرکم، تم میں سے وہ شخص بہتر ہے، تم میں سے وہ شخص بہترین ہے۔ کون؟ جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور قرآن مجید کے علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی ہے، اس بات کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ میں لوگوں میں سے اونچا اٹھ جاؤں گا، میں بہتر بن جاؤں گا۔ تو میں ایسی کوئی اپارچونٹی، ایسا کوئی موقع میں کھونا نہیں چاہتا، اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور آج کی میری یہ آمد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آئیے ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں
میں آپ لوگوں کو کچھ ماضی میں لے کے چلتا ہوں، اور اس سے پہلے میں علامہ اقبال کا وہ ایک مشہور شعر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، کیا کہا؟ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی تاریخ ہے۔ علامہ اقبال خود کہتے ہیں اپنی کتاب میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں علامہ اقبال کو قرآن مجید سے بے انتہا شغف تھا، اور ان کے معمولات میں سے یہ ایک معمول تھا کہ وہ قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ ان کے والد محترم جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کے چہرے سے اور ان کے باڈی لینگویج سے علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے والد بزرگوار میرے قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھنے سے کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہمت کر کے علامہ اقبال نے اپنے والد سے پوچھ لیا کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا قرآن مجید پڑھتے بیٹھا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ اس وقت علامہ اقبال کے والد نے ان سے کہا ہے میرے بیٹے تو قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھ گویا کہ اس وقت قرآن مجید کی یہ آیتیں جو تو پڑھ رہا ہے تجھ پر نازل ہو رہی ہے، تجھ پر نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ براہ راست تجھ سے اس وقت کیا ہے؟ مخاطب ہے۔ اور یہ جو شعر کہا انہوں نے دراصل میں اسی پس منظر میں کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ عزیز محترم بھائیوں اور بہنوں، ان کا جو ملازم خاص تھا الہی بخش، وہ خود اس بات کا چشمدید گواہ ہے، اور حضرت جوش ملی آبادی نے یہ قصہ کہیں لکھا ہے کہ ایک بار وہ علامہ اقبال کو ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ علامہ اقبال بیٹھے ہیں، ان کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے اور وہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو جوش ولی آبادی جو ہے علامہ اقبال کے گھر سے واپس لوٹے، اور ان کے ملازم سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیشہ علامہ کا جو ہے دستور ہے، اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید وہ اپنے سے بہت دور رکھتے ہیں، کیونکہ اتنا روتے ہیں کہ اگر وہ قرآن مجید ان کے نزدیک ہو تو قرآن مجید کے پیجز اور صفحات جو ہے وہ ان کے آنسوؤں سے بوسیدہ ہو جائے۔ یہ علامہ اقبال کا روزانہ کا معمول تھا۔ آج امت کی جو حالت ہے زبوں حالی ہے، وہ نوشتہ دیوار ہے، اٹ از رائٹنگ آن دا وال، اور مجھے اس کے بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آج میرا وہ ٹاپک بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ بھائی آج اس امت کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، تو غالباً میرے خیال سے اسی موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی زبانی اسی مسئلے کا حل کسی شاگرد رشید نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، تو اس کے جواب میں امام مالک نے جو کہا وہ سننے اور لکھ لینے کے قابل۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس چیز سے ہوئی ہے اسی سے اس امت کے آخری حصے کی اصلاح ہوگی، یعنی کتاب اللہ۔ تو اگر اس امت کے آج کے حالات میں اگر آپ کوئی نسخہ چاہتے ہیں کہ اس امت کی اصلاح کس طریقے سے ہو سکتی ہے، تو امام مالک کے زبانی جو بات انہوں نے کی ہے وہ یہی بات کی ہے کہ اس امت کی اصلاح صرف اور صرف قرآن مجید کے ذریعے ہو سکتی۔ لیکن آج امت کا جو رویہ ہے قرآن مجید کو لے کر، اس کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔
اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید خود اس کا شاہد ہے. اور قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا یہ جملہ سورہ فرقان کے اندر قلم بند کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے رسول اپنے رب سے یہ شکوہ کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. کیا شکایت کریں گے اللہ کے رسول اپنے اللہ کے نزدیک کہ اے میری رب، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میرے اس قوم نے قرآن مجید کو کیا کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا، قطع تعلق کر دیا تھا، ہجر، قطع تعلق کر دیا تھا قرآن مجید سے. یہ کس امت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اسی امت کی بات ہو رہی ہے. قرن اول کی امت کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس امت کی بات ہو رہی ہے جو اس عہد سے بہت دور ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم بہت دور چلی آئی ہے امت. اس امت کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول یہ شکایت کرنے والے ہیں اللہ کے پاس میں. اب دوسری بات، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے الفاظ میں کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین. حدیث صحیح ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوم کے ایک حصے کو رفعت بخشے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم کے ایک حصے کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. اب آئیے اس کو علامہ اقبال نے کس طریقے سے کہا. علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر ہے جو عام طور پر ہمارے خطیب حضرات بار بار دہراتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے. دراصل میں اسی حدیث کا مفہوم علامہ اقبال نے اپنے شعر میں پیش کیا ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے، اس بات میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں، لیکن چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں لفظ تلاوت آیا، اور قرآن مجید میں بھی جو ہے آسمانی کتابوں کے پڑھنے کو جو لفظ آیا ہے وہ اتلوہ حق تلاوت ہی، کہ وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اور عربی زبان میں تلاوت کے معنی میں دراصل میں سمجھنا کیا ہے، اس کے اندر وہ مفہوم شامل ہے. کسی چیز کو، کسی کتاب کو اس طریقے سے پڑھنا کہ وہ سمجھ میں بھی آ جائے اور اس کے اوپر جو ہے عمل بھی کیا جائے، یہ تلاوت کی معنی ہے. اب میں اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرنا چاہتا. میں ایک مشہور عالم ہے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے بہت ساری ڈگریاں حاصل کی ہے، جو پڑھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے، اگر وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ اعراض عن القرآن کے مجرم گردانے جائیں گے. اعراض عن القرآن اور تمسخر بالقرآن کے مجرم گردانے جائیں گے، اور یہ عین ممکن ہے کہ ان کا یہ گناہ جو ہے ان کو اتنا عذاب کا مستحق کر دے جو اس ثواب سے کہیں زیادہ ہوگا جو اس قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے انہیں حاصل ہوتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے آج ہمارا کیا حال ہے. اس امت میں جو لوگ کوالیفائیڈ ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں، وہ سب جو ہے
وہ یہ اللہ کے نزدیک یہ عذر پیش ہی نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی ان میں کوئی اہلیت اور صلاحیت نہیں تھی، جبکہ وہ انگلش لینگویج کے اندر بڑی بڑی موٹی موٹی درسی کتابیں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو آپ یہ عذر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش کر سکیں گے؟ آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ القرآن حجت لک او علیک۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ قرآن مجید تمہارے حق میں شفاعت پیش کرے گا یا تمہارے خلاف حجت بن کر کھڑا ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ قرآن مجید کن لوگوں کے خلاف حجت بنے گا اور کن لوگوں کے خلاف حجت قائم کرے گا؟ ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں تک قرآن مجید ہم نے اب تک پہنچایا ہی نہیں ہے، یا ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں کے پاس قرآن مجید موجود ہے، جو قرآن مجید کے امین ہیں، وہ لوگ جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کو اٹھا کے کتنے جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بار بار انسانوں کو مخاطب ہو کر، دیکھیے اس بات کو آپ سمجھیے، یہ بہت اہم بات ہے جو علامہ اقبال کے والد نے ان سے کہی، اور یہ بات ہم کو بھی ذہن میں ڈالنا ہے کہ جب میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں اس وقت اس کا ہر لفظ، ہر کلمہ اللہ تعالی براہ راست مجھ سے مخاطب ہے۔ افلا تعقلون، کیا تو سمجھتا نہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے سے براہ راست سوال کر رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ قرآن مجید کچھ احکام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور تیزی سے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں بغیر غور و فکر کیے۔ تو قرآن مجید جب ہمارے خلاف حجت بنے گا قیامت میں تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اس جواب کی تیاری جو ہے ہم ابھی سے کر لیں، اسی وقت سے جو ہے ہم اس جواب کی تیاری کر لیں، کیونکہ بہرحال یہ سوال تو ہم سے ہونا ہی ہونا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ایک عامی کے لیے مشکل ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہنے کی جرات اور جسارت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن مجید کو جو عامی سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ دیکھیے سورہ قمر آپ نے پڑھی ہوگی نا، سورہ قمر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 5 مرتبہ اللہ تعالی خود یہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم سب سے کہہ رہا ہے، جو لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کس کے لیے؟ لِلذِّكْر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر رہا ہے، سب سے سوال کر رہا ہے، فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے اس قرآن مجید سے؟ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عزیز دوستو دیکھیے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے بہت سارے نو مسلموں کی واقعات کہ بھئی آپ نے ایمان کیسے لایا، سوال کرتے ہیں ان سے اکثر۔ جب نو مسلم ایمان لاتا ہے تو انٹرویو کرنے والا سب سے پہلا سوال اسے یہ کرتا ہے کہ آپ کو اسلام کی کس بات نے آپ کو اسلام سے قریب کیا؟
تو آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہوں گے کہ ان کا ایک جواب ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھا اور قرآن مجید کی اس بات سے ہم متاثر ہوئے اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کھولا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو قرآن مجید کو پڑھ کر ایک غیر مسلم مسلمان بنتا ہے یا ایمان لاتا ہے، کیا وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ان 14 علوم سے واقف ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ بھائی میں نے قرآن سے ہدایت کرنا بہت آسان کر دیا ہوں. اس کے لیے وہ دل چاہیے. میں نے جو سب سے پہلے سورہ حشر کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اور جو جہری نمازوں میں عام طور پر ہمارے ائمہ حضرات پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر اس قرآن مجید کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے اور اگر اس پہاڑ میں جان ہوتی اور اگر اس پہاڑ میں شعور ہوتا تو پہاڑ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر سے پارا پارا ہو جاتا، چور چور ہو جاتا. اگر ہمارے دل پر ان آیتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، ہمارے آنکھیں نم نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، تو یقین جانیے برادران عزیزی کہ ہم کو ہمارے دل کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ زندہ اور دھڑکتا ہوا دل ضرور ہے، لیکن یہ روح سے خالی ہے، شعور سے خالی ہے، اللہ کے تقوی سے خالی ہے. کیونکہ اگر اس میں وہ شعور ہوتا تو لازماً اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد میں جو ہے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر اپنے ایسے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کا کلام سن کر جو ہے رو پڑتے ہیں. عزیز دوستو، دیکھیے میں ایک اور بات، ایک بہت عظیم الشان بہت عظیم الشان عالم مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب نے اپنی کتاب وحدت امت میں ایک بہت بڑی اور بہت پیاری بات ہم تمام مسلمانوں کے لیے کی. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کا مطالبہ ہر پڑھنے والے سے ہے کہ وہ اپنے فہم اور استطاعت کے مطابق قرآن مجید پر غور و فکر کرے. کیا کہا مفتی صاحب نے؟ یہ ان کی کتاب یہ ان کی تفسیر معرف القرآن کے اندر بھی ہے، اور جو یہ کتابچہ ہے وحدت امت اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے یہ صاف طور پر لکھا ہے کہ قرآن مجید کا یہ مطالبہ ہر قاری سے ہے کہ وہ اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق قرآن مجید پر غور و فکر کرے. جب ایک عالم اس کی ایک آیت پر غور و فکر کرے گا تو وہ اس ایک آیت سے 20 مسائل کا استخراج کرے گا، استنباط کرے گا. اور جب ایک عامی اس کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں گے. وہی کامیابی کی کیا ہے؟ کلید ہے. تو عزیز دوستو، ہم کو کہیں سے شروعات کرنی ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اور اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجی ہے، اور یہ ہدایت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہ کریں. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ مجھے بتائیے کہ خود اردو زبان کے اندر آج قرآن مجید میں کتنی ساری تفسیریں موجود ہیں. انگریزی زبان میں تفسیر ہے، مراٹھی میں ہے، ہندی میں ہے، گجراتی میں ہے. ایسی کوئی زبان نہیں ہے جس کے اندر آج قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر نہیں ہے. اب یہ شکوہ اور یہ شکایت بھیجا ہے کہ آپ قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے. دیکھیے
میں ایک اور میں نے یہ جو عنوان ہے قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمان، اس میں ایک بہت خوبصورت واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے ممکن کہ آپ لوگوں نے بھی اس واقعے کو سنا ہوگا کہ کل یہ امت کہاں تھی، آج یہ امت کہاں. قرآن کے کانٹیکسٹ میں کل یہ امت کہاں تھی، آج یہ امت کہاں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے. ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی لونڈی، ان کی باندی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہاتھ دھونے کے لیے پانی اور تشت لے کے آئی. پانی گرم تھا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت بہت خوبصورت لباس پہن کے بیٹھے ہوئے تھے. ایسا ہوتا ہے کہ لونڈی کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہ پورا پانی یا شوربے کی رکابی تھی، وہ جو بھی رہی ہوگی وہ سب کے سب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر پڑتی ہے. آپ کا لباس خراب ہو جاتا ہے اور آپ بے انتہا غصہ ہوتے ہیں. آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. وہ جب لونڈی جیسے ہی دیکھتی ہے کہ اب میرا آقا اور میرا مالک بہت غصہ ہو گیا ہے، تو وہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کو حضرت حسن کے سامنے کس طریقے سے پیش کرتی ہے آپ ذرا وہ سنیے. حضرت حسن اس وقت بہت غصے میں ہے اور وہ لونڈی حضرت حسن سے مخاطب ہو کر کہتی ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو، بھاگو، کوشش کرو. کس چیز کے لیے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگو. وہ جنت، اور جنت کے لیے یا جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے جیسی ہے. اعدت للمتقین، جو اللہ تعالیٰ نے تیار رکھی ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اور پھر آگے مخاطب ہو کر کہتی ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء، اور وہ لوگ متقی لوگ. کون سے متقی لوگ؟ وہ لوگ جو خوشحالی کے عالم میں اور تندرستی کے عالم میں بھی کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں کیا کہتی ہے؟ والقاظمین الغیظ، اور جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا. وہ لونڈی وہاں رکتی نہیں ہے، وہ آگے کیا پڑھتی ہے؟ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار رکھی گئی ہے جو لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں. تو حضرت حسن اس سے کہتے ہیں کہ جا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا. وہ لونڈی وہاں پہ بھی نہیں رکتی ہے. لونڈی آیت کا آخری حصہ پڑھتی ہے ان کے سامنے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. حضرت حسن کہتے ہیں کہ جا، تجھے میں نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. عزیز دوستو، ایک گھر کی، حضرت حسن کے گھر کی لونڈی ہے جس کا قرآن مجید سے یہ تعلق ہے کہ وہ فی البدی ایک واقعے میں یا ایک مسئلے میں پھنس جانے کے بعد میں کس طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیت کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے اپنے آپ کو صاف بچا لے جاتی ہے. میں آج کسی ایک عام آدمی، کسی ایک عام مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہتا. کیا ہمارے حفاظ حضرات آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ان کو یاد ہے اس میں سے
کتنی آیتوں کی معنی اور مفہوم بھی وہ جانتے اور سمجھتے ہوں گے؟ کیا ان میں سے ایسے حفاظ ہوں گے جو قرآن مجید کو اس طریقے سے جو ہے استعمال کر کے اپنے مسائل کا حل نکال سکیں؟ میں آپ سے بہت ہی سوال کر رہا ہوں، میں آپ لوگ سامنے، آپ سوچیے اس کے بارے میں، اور پھر یہ بھی سوچیے جو سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ آیت تو صرف بنی اسرائیل کے علماء کے لیے ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال ان لوگوں کی جیسی ہے جنہیں تورات دی گئی، اور انہوں نے کیا کیا تورات کے ساتھ میں وہی کام کیا جس طریقے سے گدھے کی پیٹھ پر، پشت پر کیا کر دی جاتے ہیں؟ کتابیں لاد دی جاتی ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کے ساتھ میں کیا ہم وہی معاملہ کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل نے تورات کے ساتھ میں کیا یا نہیں؟ یہ سوال ہے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. قرآن میں ہو غوطزن ہے مرد مسلمان. عزیز دوستو، میں اپنے تقریر کے اخیر میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک جملہ آپ لوگوں کے پاس میں چھوڑے جاتا ہوں. یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کو ہم اپنے ذہن اور اپنے دل میں لکھ لیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کندہ کر لیں، لکھ لیں اس کو، اور ایسا لکھ لیں کہ یہ ہمارے ذہن سے کبھی اور ہماری نظر سے کبھی محو نہ ہو. ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آہ تمہاری غفلت کتنی افسوسناک اور تمہاری گمراہی کتنی شدید ہے. آہ تمہاری غفلت کتنی افسوسناک اور تمہاری گمراہی کتنی شدید ہے کہ تم لیلۃ القدر کو ڈھونڈتے ہو، کہ تم لیلۃ القدر کو ڈھونڈتے ہو، لیکن تم اس کو نہیں ڈھونڈتے جو لیلۃ القدر میں آیا اور جس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی برکتیں اور قدر و منزلت بڑھی. خدا کی قسم اگر تم اس کو پالو تو تمہاری ہر رات لیلۃ القدر. کیا فرمایا؟ کہ اگر تم اس قرآن مجید کو پالو تو تمہاری ہر رات لیلۃ القدر. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جس کو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ بار بار اپنے بیانوں میں اس کا ذکر کرتے رہے، اس حدیث کا. اور اس حدیث سے جو ہے قرآن مجید کے جو حقوق ہے ہم سب پر، وہ بہت ہی واضح انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے. میں وہ سنا کر جو ہے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اہل القرآن، اے اہل قرآن. سب سے پہلے تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے ہم کو کتنا پیارا لقب دیا، اہل قرآن. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے. یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، قرآن مجید کو پسے پشت مت ڈال دو، پیچھے مت ڈال دو. لا تتوسد القرآن وَأُتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی تلاوت کرو رات دن جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اور دیکھیں اس میں سے ہر چیز جو ہے نا یہ ایک ایک عنوان ہے. یہ جتنے حقوق ہے یہ ایک ایک عنوان ہے جس کے اوپر جو ہے آدھا گھنٹہ بولا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے کیا مراد ہے.
قرآن مجید کی تلاوت کے کیا حقوق ہے، کس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَتَغَنُّوهُ، اسے غنا کے ساتھ میں، اسے خوش لہانی کے ساتھ میں آپ پڑھیں، وَتَغَنُّوهُ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اور اس کے اندر کیا کیجئے، غور و فکر کریں، اس کے اندر غور و فکر کریں، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں، وَأَفْشُوهُ، اور اسے افشا کریں، اس کو پھیلائیں، اس کی تبلیغ کریں۔ آپ کو یاد ہے چھوٹی سی حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہم بار بار دہراتے ہیں، بلغوا انی ولو آیا، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، بلغوا انی، میری طرف سے پہنچاؤ، ولو آیا، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ کس کو پہنچانے کی بات کی جا رہی ہے، کس کو، ان لوگوں کو جن لوگوں تک قرآن مجید پہنچا نہیں۔ ہماری یہ بدنصیبی ہے اور یہ بڑا المیہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم ہماری کتاب ہماری کتاب ہماری کتاب کہہ کر اس کو جو ہے دوسرے لوگوں سے اور کیا کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی، قیامت تک جو آخری انسان آنے والا ہے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، ہم اس کتاب کے امین ہیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا ولو آیا وافشوہ، اسے پھیلاؤ، اسے پہنچاؤ، لعلکم تفلحون، اگر تم ایسا کرو گے۔ یہ جو 4 حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ سے متعلق گنائے ہم کو، کہ ہم کتاب اللہ کو پیچھے نہ ڈالیں، مطلب اس سے اپنا تعلق قطع نہ کریں، لا تتوسد القرآن، اور اس کو دن رات پڑھیں اور اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے اس کا پڑھنے کا حق ہے، اسے غنا کے ساتھ میں پڑھیں، خوش لہانی کے ساتھ میں پڑھیں، اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور اس کی تبلیغ کریں، اس کو پہنچائیں، ان لوگوں تک پہنچائیں جن لوگوں تک یہ کتاب ابھی تک نہیں پہنچی ہے۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی ضمانت دی ہے کہ تم فلاح پاؤ گے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، یہاں پہ بھی اور آخرت میں۔ اور یہی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم سب جو ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ یہ خلاصہ تھا آج کی میری چند باتوں کا، اور میں نے علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ میں شروع کیا تھا، علامہ اقبال کے ایک اور شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور یہ شعر وہی ہے، قرآن سے متعلق ہے۔ علامہ اقبال نے اتنی پیارے انداز میں تمام چیز کو اس ایک شعر کے اندر سمیٹ دیا، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، کیا فرمایا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ہم جو ہے چلتے پھرتے قرآن مجید کی کیا بن جائیں، تفسیر بن جائیں، اور لوگ جو ہے اسلام کی صحیح تصویر، صحیح شبیہ ہمارے چلتے پھرتے قرآن مجید کی تفسیر کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ اسلام ہے، اور تبھی اسلام کی دعوت کا کام۔ یہ جو شہادت علی الناس قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اس میں قولی شہادت کے ساتھ میں عملی شہادت جو ہے دنیا کے انسانوں پر اس امت کو قائم کرنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔